کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حکم ربانی۔ کبھی حکم ہوتا ہے آرام چھوڑ دو تو انسان اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آرام کو ترک کرتا ہے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کرو تو انسان اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کے لیے یہ عمل کرو، نیکی کا کام کرو، تو انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے۔ انسان نماز کی طرف، قرآن کی تلاوت کی طرف، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور ان نیک اعمال میں اپنی زندگی بسر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ماضی بعید کی طرف جاتے ہیں، کچھ پیچھے نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں یہ پیغام اپنے اسلاف کی زندگیوں سے ملتا ہے، اور بڑی بہترین انداز میں یہ سبق ہمیں اللہ پاک کے پیارے پیارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیارے نبی ہیں کہ جن کی زندگی سے یہ ہمیں پیارا درس ملتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکم ربانی ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں، آپ بالکل تیار ہیں اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، آپ تیار ہیں اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مرضی اور منشا کچھ اور ہے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ آگ میں کود جائیں، آپ بالکل تیار ہیں اللہ پاک کے حکم پر آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کبھی اپنے وطن کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے تو آپ وطن چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ حکم ربانی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہم آج کی اس پروگرام میں سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کریں گے، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، کیا اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا، اور کس خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کو مانا ہے، لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا کیا پیغامات ملتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی اور بہت کچھ ہمیں آج کے اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، کلام بھی سنیں گے، اور ایک اور فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور مبلغین سے ہم ٹاپک حکم ربانی اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، کون سے اسلامی بھائی جو ہمیں نعت سنائیں گے، قاری صاحب کون سے ہوں گے، سب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ قاری ظہور شاہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ مرحبا کہتے ہیں قاری صاحب کو، ماشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی ہمارے نور عالم مدنی بھائی بھی ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا۔ نور عالم بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ نقیب عارف مدنی بھائی کی آپ کچھ ہی دیر میں آپ زیارت کریں گے، جب تک ہم ماجد بھائی کو دعوت دیتے ہیں، ماجد بھائی کو بلاتے ہیں انشاءاللہ۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں ماجد بھائی؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی اعلیٰ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول سنتے ہیں۔ شاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی ایک مجلس کے قریب سے گزرتا ہے جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج نہایت محبت برے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی بڑی جنگیں تھیں۔ اس یہودی کو ان کا اتفاق دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی سے کہا کہ تم ان کی گزشتہ جنگوں کو یاد کرو اور ان کو یاد دلاؤ کہ جو انہوں نے گزشتہ جنگیں کی ہیں، اور ان کو آپس میں لڑا دو، پھر سے آپس میں لڑا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کی گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آتی ہیں، آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ پیارے آقا، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ کیا جہالیت کی حرکتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ اس آیت سے پیغام کیا ملتا ہے؟ ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہے، یعنی اپنی انا کے لیے کسی سے جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانا یہ یہودیوں کا کام، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، صلح کروانا یہ سراپا رحمت، مجسمہ شفقت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ ہمارے نقیب عارف مدنی بھائی بھی۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے نقیب؟ کیف الحال؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تفضل شیخ۔ دانیال مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں۔ مرحبا کہتے ہیں دانیال بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں دانیال بھائی؟ الحمدللہ۔ نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں نور عالم بھائی؟ پسند جی ہاں، سارے کلام پسند ہیں الحمدللہ۔ ویسے آپ ہوگا نا کوئی ذہن میں لے کر آئے ہوں گے یہ والا کلام آج پڑھیں گے؟ کہ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، کیا کروں کہ یاد آتی سنیں۔ ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے جی، انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں کملا چھلا ضد کرتا دل کملا چھلا ضد کرتا لاوا کر لیتے مندہ کل کوئی نہیں میں آکھدا چھلیا چپ کر جا جھنڈا باج مدینے دے ہر کوئی نہیں میں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں
ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہے واپس میرا غلام آئے مالو زر کی بات نہیں ہے یہ تو کرم کی باتیں ہیں جس کو چاہا در پہ بلایا میرے مدنی آقا نے مجھے بلا لے شہ مدینہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں میں بھی در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں کیا کروں گے یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں جہاں مدینے سے کوئی دوسرا مدینہ ہے دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے دل فدا گئے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے پوچھنے والے لفظوں میں بیان کیسے کروں
گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں مہک مہکی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دلکش ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان سے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا کیونکہ راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں کیا کرو کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک چمچاتی دل میں ایک چمچاتی ہے سنہری جالیاں
اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ یقیناً اس وقت تو عاشقوں کا ہجوم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے۔ عاشقان رسول حاضر ہو رہے ہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ کئی عاشقان رسول پہنچ چکے، کوئی جا رہے، کوئی جائیں گے، اور کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ حج پڑھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس پورے حج کو اگر دیکھیں، مکہ مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک نے ان دونوں شہروں کو بڑا نوازا ہے۔ بڑی رفعتیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا صدقہ ملی ہیں، لیکن وہیں پر کچھ اور یادیں بھی ہیں، بالخصوص مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ بہ جگہ ہمیں یاد نظر آتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھا جائے، اس کی تعمیر پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہمیں صفا مروہ کے درمیان یادیں آتی ہیں۔ حضرت ہاجرہ کا وہاں پر دوڑنا یاد آتا ہے۔ زمزم پئیں تو ہمیں اسماعیل علیہ السلام کے قدم یاد آتے ہیں۔ یوں کہیں کہ یادوں کی ایک داستان وہاں پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے گھرانے کی یادیں، قربانی جب کر رہے ہوں تو بھی اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، آپ کے شہزادے کی یاد آتی ہے کہ کیا اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا، حکم ربانی تھا کہ آپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دیں اللہ کے لیے، اور آپ اس پر لبیک کہتے ہیں، اور کیا کمال کا آپ کا شہزادہ ہے، وہ بھی آگے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ان تمام نفوس قدسیہ کے مزارات پر اللہ پاک اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ سب کے فیضان سے، یعنی تمام نفوس قدسیہ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک مستفیض فرمائے، مالا مال فرمائے۔ ان کا عشق الہی میں سرشار ہونا، اللہ پاک ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی عشق الہی کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو انہوں نے دعائیں مانگی، یقیناً اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ ان کی اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور کی محبت میں اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنے شب و روز گزارنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے، ہماری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ آج کا ٹاپک حکم ربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تعارف لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مزید آگے آپ کے اوصاف پر بھی گفتگو کریں گے۔ ماجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا ماجد بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تمہید بڑی خوبصورت اس انداز میں باندھی ہے کہ یہ جو ایام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصیت کے ساتھ ایک منسلک ہیں اور منسوب ہیں، اور آپ کی قربانیوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کی قربانیوں کا ایک صلہ بھی ہے، اور آپ کی یادگاریں بھی بہت ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ابراہیم ہے، اور آپ علیہ السلام کے جو والد کا نام ہے وہ تارخ ہے، اور آپ بہت مہمان نواز تھے، کتابوں میں آتا ہے بہت مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے بہت سارے کاموں کی ابتدا بھی ہوئی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اس طور پر کہ آپ علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی جو ایک بادشاہت تھی وہ دکھائی۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تو اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اور یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ اس لیے دکھائی گئی تاکہ وہ عین الیقین ہو جائے۔ واہ واہ، ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ لیا جائے جی، تو پھر عین الیقین ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی۔
اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دو بیٹے، دو شہزادے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تمام انبیاء کرام آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خصوصیات اور شرف عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی یادگاروں کو اچھے انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا با ادب، ان کی یادگاروں کا با ادب بنائے۔ آمین آمین۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بڑی پیاری، بڑا مزہ آتا ہے یہ پڑھ کر، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے فرمایا کہ اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو، یعنی حضور نے فرمایا کہ مجھے دیکھ لو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں تو مجھے دیکھ لو۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک قبیلے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ان کے لوگوں کی طرح لگ رہے تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ ان کا قد متوسط، رنگ سرخ تھا، اور وہ ایسے تر و تازہ تھے کہ گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں، سب سے زیادہ، سبحان اللہ۔ کیا مشابہت ہے، کیا جلوے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیا حسن، کیا کمال۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ پیارے جلوے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ ویسے کتنے لطف کی بات ہے ماجد بھائی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا، ذرا بندہ تصور کرے نا تو کیا وہ لطف کی کیفیت ہوگی نقیب بھائی، صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے فرمایا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر تم دیکھنا ہے تو اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو، کیا کہیں گے نقیب بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محبت کی بڑی اعلیٰ مثال واہ واہ، کہ جس شخصیت کو بندے سے یا بندے کو اس سے بہت زیادہ نسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر اس کے اوصاف کا ذکر ہوتا ہے، کمالات کا ذکر ہوتا ہے، باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر فرمایا، آپ کے واقعات اور آپ کے مناظرے، ڈیبیٹس کا ذکر ہے، اسی طرح آپ کی دعاؤں کا ذکر ہے، اداؤں کا ذکر ہے۔ تو کئی ایک مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی خوبصورتی سے ذکر فرمایا گیا۔ ہمارا عنوان حکم ربی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بندے کو کس طرح ماننا ہے۔ اگر ہم اپنے پورے عنوان کو سمیٹیں تو یہ آیت ایک مسلمان کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، اس کی زندگی میں اس کو کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اسے یہ سوچنا ہے کہ میرے رب کا اس بارے میں حکم کیا ہے۔ جیسے ابھی قربانیاں لوگ کر رہے ہیں تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں قربانی کس نیت سے کر رہا ہوں۔ آیا اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا میں اسے ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا واہ واہ چاہنے کے لیے، یا گوشت حاصل کرنے کے لیے؟ کس لیے قربانی ہو رہی ہے؟
تو اگر تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے پھر تو ثواب ہی ثواب ہے، اگر اس سے ہٹ کے کسی قسم کی بری نیت ہے پھر تو ثواب نہیں ملے گا، اور گوشت حاصل کرنے کی نیت ہے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو آیت مقدسہ ہے، فرمایا میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی، بڑھاپا آ گیا، 98 سال یا 120 سال کی عمر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، حضرت اسماعیل، جس کا مطلب ہے اسماعیل، جو آپ دعائیں کرتے تھے سن لے اے خدا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو ملے ہیں بڑھاپے کے اندر، اور اتنی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے آنا ہے جہاں نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی رفیق ہے، کوئی انسان نہیں، پرندے چرند نہیں، پانی تک نہیں، پرندے تو وہاں ہوں گے جہاں پانی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں ایک توشہ دان ہے، اس میں کچھ کھانا ہے اور ایک برتن میں پانی ہے، وہ آپ وہاں آپ کو چھوڑ کے آئے۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا، عرض کی کہ آپ اس بیابان جگہ میں ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ اس جگہ جہاں کعبہ تعمیر ہے، چونکہ طوفان نوح کے بعد وہ عمارت اٹھا لی گئی تھی، ابھی اس طرح عمارت نہیں تھی، اب یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کچھ نہیں بولے، آگے بڑھے، پھر انہوں نے پوچھا، آپ کچھ نہیں بولے، پھر آگے بڑھے تو حضرت ہاجرہ نے عرض کی کیا اللہ کا حکم ہے، آپ یہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ عرض کی جب اللہ کا حکم ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ آگے چلے تو ایک پتھر کی اوٹ میں کھڑے ہو کے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مالک تیرا حکم تھا، اے رب میں اپنی اولاد بندے کو کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ بھی اتنی دعاؤں کے بعد ملی ہو، تو آپ نے جیسے حدیث میں فرمایا کہ اولاد کو جگر کا ٹکڑا کہا گیا ہے، دل کا پھل ہے اولاد، وہ اپنی اولاد کو وہاں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور بیوی بھی مطمئن ہے اس بات پہ کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ آپ نے دعا کر دی، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں ان کی رہائش کر کے جا رہا ہوں، اور یہ تیرے گھر کے پاس ہے، اور جگہ بھی کون سی ہے، وادی ذی زرع، کہ یہاں کھیتی نہیں ہوتی، ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تیرے ہی حوالے ہے، تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ اب کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم کی قربانی، یہ جانور قربانی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، یہ بھی کتنی بڑی قربانی، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے حکم پہ کس طرح عمل پیرا ہے۔ جب بندہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو پھر کس انداز سے کہ تقریباً 4000 سال ہو گئے ہیں جو آپ کے بیٹے کے قدموں سے جس جگہ مس ہوئے وہاں سے جو پانی نکلا ہے، کتنے لوگ پی چکے ہیں، پی رہے ہیں، قیامت تک پیتے رہیں گے آب زمزم، لاکھوں لوگ لے کر جاتے ہیں، لاکھوں لوگ لے کے جاتے ہیں، دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور اللہ کے حکم پہ عمل ہے۔ اب دیکھیں کہ کعبہ بن گیا ہے اور عمارت تیار ہو گئی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ حدیث کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں کہ پتھر اٹھا کے اسماعیل علیہ السلام لاتے ہیں اور لگاتے حضرت ابراہیم ہیں۔ اب عمارت بن گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا دیا، کچھ نہیں ہے، اور جدید ذرائع بھی نہیں ہے ابلاغ کے کہ کیسے آواز پہنچائی جائے۔ اللہ نے کیا حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں حج کا۔ عرض کی یا اللہ میری آواز تو لوگوں تک پہنچے گی نہیں، یہاں تو ہم 2 ہی لوگ ہیں، تیسرے حضرت ہاجرہ ہیں، تو یہاں آواز پہنچے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نادی وعلینا البلاغ، تم ندا کرو، وعلیک الاذان، ایک الفاظ روایت کے یہ ہیں
کہ آپ کے اوپر اعلان کرنا ہے، آوازوں کو پہنچانا ہمارا کام ہے، پھر اللہ نے زمین کے کونے کونے تک آپ کی آواز کو پہنچایا، بلکہ روحوں کی گہرائیوں تک آپ کی آواز کو پہنچا دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہ جو ماں کی پشت میں تھے، جو بھی عالم ارواح تھے، انہوں نے بھی سنا، اور سن کے جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ دنیا میں آ کے اتنی بار حج کرے گا۔ یہ اللہ کے حکم پہ عمل کی مثالیں ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے اپنے رب کے حکم پہ عمل کر کے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین اللہ کے لیے۔ کیا بات ہے، اور بڑا پیارا یہ عشق کہتے ہیں نا، یہ عشق کا امتحان ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، شروع سے اگر ہم دیکھیں نا تو ایک طرف پوری قوم ہے، پوری قوم وہ کھڑی ہے، اور آپ اکیلے اس قوم کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے سامنے آپ بات کرتے ہیں۔ جس طرف نقیب بھائی نے ایک اشارہ بھی کیا ہے کہ آپ نے جو ڈیبیٹ کی، ایک جو مناظرہ کیا، گفتگو کی قوم کے ساتھ، کہ جب لوگ سورج، چاند اور تاروں کے ماننے والے آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ یہ جو ڈوب جانے والے ہیں یہ تو میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر قوم نے کیا کیا؟ آپ کو آپ کے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ آپ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہاں سے بھی آپ آگے بڑھتے ہیں، اس وطن کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک کیا حکم ہے۔ اور پھر یہ کیا کمال تھا کہ جب آپ کو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور پھر ان دونوں کو ہی، ماں کو اور بیٹے کو، یعنی اپنی زوجہ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑا، جس کی طرف ابھی نقیب بھائی نے پورا واقعہ بھی بیان کیا۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، پھر وہ جب بیٹا بڑا ہو رہا ہے، دونوں باپ بیٹا مل کر یہ بھی سلسلہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ایک الگ سے پوری ایک یوں کہیں کہ داستان ہے۔ پھر یہیں پر امتحانات عشق کے ختم نہیں ہوتے ہیں، عشق کے امتحانات ابھی اور بھی ہیں۔ دانیال بھائی، ابھی کچھ اور امتحانات بھی تو باقی تھے نا، کہ ایک عظیم عشق کی داستان کی جسے آج کے دور میں بھی سوچ کر بندہ کہتا ہے کہ یہ انہی کا خاصہ ہے، یہ یہی کر سکتے ہیں۔ کہ ایک طرف اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیٹا، پہلے تو یوں دعاؤں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگا ہے، اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، پھر وہ بیٹا جب چھوٹا ہے تو پھر ان کو چھوڑنے کا حکم ہے، پھر جب واپس لے لیا گیا، اب کچھ بڑا ہوا، کچھ یوں کہیں کہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے بیٹا، اب حکم ہے کہ اب ان کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ میں چاہوں گا اس واقعے کو آپ کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول ہیں جس میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ انبیاء کے اندر، صفت نبوت کے اندر تو تمام انبیاء برابر ہیں، البتہ فضیلت کے اندر سب سے افضل جو ہیں پیارے آقا علیہ السلام ہیں، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ باپو، جتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے اتنا جو ہے وہ مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوا کرتا ہے۔ ذرا ہم قربانی کی، آج ہم قربانی کرتے ہیں اور بڑے آرام سے کر دیتے ہیں، ساری سہولتیں میسر ہیں، تو ذرا ہم آیت قرآنی کے اوپر غور کریں۔ میں بابو ڈیٹیل سے وہ آیت پر بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اب بڑھاپے کی عمر ہے، اور بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی ہے، یعنی وہ بچہ کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں ملے اس کی ویسے ہی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، دل کا سرور ہوا کرتا ہے، آنکھوں کا نور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور بیٹے کی جو ہے وہ ولادت ہوئی، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر روایتوں میں مختلف ہے، جب 17 سال کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی کمال دیکھیں کہ والد نے کہا کہ بیٹا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا آگے سے کہتے ہیں یا والد صاحب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، بے شک آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
شاہ جی ذرا ہم صبر کی مثال دیکھیں. یہ آپ نے فرمایا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو صابرین کی مثال دیکھیں آپ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب یعنی جہاں ذبح کرنا تھا اس مقام پر لے کر گئے نا, اور ان سے جو حضرت اسماعیل نے اپنے والد صاحب سے چند ایک گزارشات کی. میں ذرا وہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا والد صاحب جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے نا تو آپ مجھے جو ہے نا اس طرح لٹائیے گا کہ میرا چہرہ جو ہے نا وہ زمین کی طرف ہو, میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا, یعنی میرا چہرہ زمین کی طرف یوں کیجئے گا کہ کہیں میرا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو اور آپ حکم خدا بندی سے کہیں یعنی شفقت کی وجہ سے رک نہ جائیں, اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپوں نہ. اسی طرح میری قمیض جو ہے وہ اتار کر میری والدہ کو دے دیجئے گا. یہ کمال جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صبر تھا. لیکن جب یہ صبر ہوا تو اس صبر کا اجر بھی کیا ہوا کہ جب چھری چلائی تو وہ چلی نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے مینڈے کے ساتھ اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا اللہ اکبر اور یہ دیکھا کہ فدیے کے طور پر جنتی مینڈا آ چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ جنتی مینڈا دیکھا اور دیکھا کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو قربانی کی دن میں پڑھا جاتا ہے یہ وہی الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ الحمدللہ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جو ذبح عظیم کی یاد مناتے ہیں تو یہ بہت میں چاہوں گا یہاں پر مل کر اگر ہم یہ تکبیر تشریق بھی اس کو کہا جاتا ہے مل کے اگر پڑھ لیں, ہمیں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. واہ واہ سبحان اللہ اللہ. تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. واہ واہ. کہ ہم نے پھر اسماعیل کی اس قربانی کا بدلہ جو ہے وہ ذبح عظیم سے دیا. علماء نے یہاں بڑی ایک پیاری مثال بیان کی. مطلب مینڈا ذبح کیا تھا تو مینڈا تو کوئی ذبح عظیم نہیں ہوتا, یعنی کوئی ایسا وہ نہیں ہے, یعنی نارمل ایک ذبح کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی اگر کوئی بکرا قربان کرتا ہے یا دمبا قربان کرتا ہے تو وہ عام ہی بکرا کہلاتا ہے, تو اس کو قرآن مجید میں عظیم کیوں فرمایا؟ تو اس پر مفسرین نے بہت پیارا ایک نقطہ ارشاد فرمایا, کہا کہ یہ اس نبی علیہ السلام کے فدیے کے طور پر لایا جانے والا جانور تھا کہ جس نبی کی نسل سے پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا تھا. واہ واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آباء و اجداد ہیں ان کی قربانیوں کی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. کیا بات ہے سبحان اللہ. ایک طرف بیٹے کی قربانی ہے, پھر اپنی ذات کے اعتبار سے ماجد بھائی آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ جو واقعہ ہوا کہ آپ نے ان کی جو ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں ان کا جب خاتمہ کرتے ہیں تو پھر اس کے یعنی سلسلے میں انہوں نے کیا کہ آگے کہ آپ کو سزا کس انداز میں دینے کی ناپاک جسارت کی نمرود نے کہ آگ جلاتے ہیں. میں چاہوں گا یہ کچھ واقعہ بھی بیان فرما دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ بھی کتنی بڑی ایک آزمائش تھی, اور وہاں پر بھی آپ اپنے رب کی مرضی اور اپنے رب کے حکم کے انتظار میں, اور بس یہ کہ میرا رب راضی ہو جائے مجھ سے. کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ آپ کی جو قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی, جو واقعے کی ابتدا ہوتی ہے وہ شرک میں مبتلا تھی, اور یہ سب سے یوں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں یہ ابتدا کی آزمائش ہے نا جی, کیونکہ آپ علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں ہجرت کر آنا یہ بعد کی باتیں ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب شرک سے باز آنے کا کہا اور ان کو
دعوت دین دینا شروع کی. سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا سے اس کا اسٹارٹ کیا. تو جب آپ نے فرمایا قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، کہ اے میرے باپ تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے کہ جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ تجھے کچھ نفع پہنچا سکتا ہے. تو یہاں پر آیت مبارکہ میں باپ کا ذکر ہے، یہاں مراد چچا ہے، اور یہ عربی میں عام ہے. عرب میں لوگ باپ بول کر چچا مراد لیتے ہیں، اس کی کئی اور بھی علامتیں موجود ہیں. خیر، تو چچا جو تھا آپ کا آزر، یہ باز نہیں آیا، اور یہ باز آنے کے بجائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن بن گیا، اور اس نے کہا کہ تو مجھے اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے. تو یہ باز نہیں آیا، دشمن بن گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی قوم کو دعوت دین دینا شروع کی، انہیں بھی کفر و شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے آپ. تو آپ کی جو قوم تھی وہ بھی اب آپ کی دشمن بن جاتی ہے. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کی جو قوم تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ آپ کی دشمن بن گئی، تو آپ کی قوم اور نمرود انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلا کر، مطلب اس پر اتفاق کر لیا آگ میں ڈالنے کے لیے. ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور بہت بڑی آزمائش تھی، یہاں تک کہ آپ کو کمرے میں بند کیا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، ایک پورا واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین یہاں توجہ رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مبارک پر الفاظ تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل. واہ واہ، شاہ صاحب، حکم ربانی کی کوئی اگر تعمیل دیکھنی ہو، کوئی مثال دیکھنی ہو، یعنی کتنی ایسی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آئیں، لیکن آپ کا صبر، اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. وہ کیا ہی کارساز ہے، وہ کیا ہی مددگار ہے. اور آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آگ میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ آپ کی آگ کو بجھا دیں، کچھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے. مجھے اللہ کافی. دوسری دفعہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کافی ہے. تیسری دفعہ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر. یعنی آپ جبریل امین علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے انہیں کتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ انگلی کے پورے سے زمین کا ٹکڑا اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے کر جا کر وہاں سے پٹکنے کی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک وہ انگلی کے پورے سے زمین کے ٹکڑے کو اٹھائیں اور آسمانوں کی بلندیوں تک لے کر جائیں. لمحے بھر میں سدرۃ المنتہا سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لمحے بھر میں. اور اتنی اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ کا یوں فرمانا کہ ہواؤں کو اگر چلا دیا جائے تو ایسی ہوا چلے گی جو آگ کو بجھا دے گی. لیکن کیا کمال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ پنجابی میں کہا نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. اللہ اکبر. تو اس عمل سے کیا پیارا یہ درس ملتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر اعتماد، اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پہ توکل انسان کو اس جگہ پر، اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ پھر آتش نمرود بھی وہ آگ نہیں لگتی. یعنی آگ کی وہ تپش پھر بندے کو محسوس نہیں ہوتی. میں مزید گفتگو صاحب آپ نے جیسے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت، جی تو یہ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت تھی نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی. جی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا کیا انداز. واہ واہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں آپ سب سے افضل ہیں. واہ واہ. انبیاء میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں. کیا بات. آپ کی طاقت کا انداز کیا ہوگا. تو خیر بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ عرض کرتے ہیں، بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کارساز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا، پھر ہم نے حکم دیا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ وہ آگ جو ایسی بھڑکتی ہوئی آگ تھی، وہ آگ تو جلتی رہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ ایک گلے گلزار بن گئی. واہ واہ. آگ بالکل ٹھنڈ پڑ گئی، اس میں سرد آ گئی اس میں، اور وہ ایسی آگ ہو گئی
کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی تپش ٹھنڈی بھی ہوگی اور سلامتی والی بھی ہوگی. یعنی وہ ٹھنڈ بھی نہیں کہ جو ٹھنڈک زیادہ بھی پریشان کر دیتی ہے نا، وہ بھی ٹھنڈک نہیں، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. اور اللہ پاک کے لیے کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ان کے لیے ایسی راہوں کو بھی ہموار کر دیتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آگ میں جن کو ڈالا گیا، آگ میں جن کو ڈالا گیا، ان کا سبحان اللہ سبحان جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ ظرف بھی معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، پھر بھی وہ جو ہے وہ بات ماننے کے بجائے بلکہ ان کو جو ہے نا وہ طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت جبریل حاضر ہوئے، کیا ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں؟ پیارے آقا علیہ السلام کا واقعہ ہے طائف کے اندر، آپ کو پتھر جو ہے نا وہ مارے گئے، تب بھی جو ہے نا فرشتے آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے یہی کہا کہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے. یعنی انبیاء کرام کا ضرب دیکھیں کہ یہ نہیں کہ جو ہے نا وہ فرشتے آ رہے ہیں تو ان سے کوئی خدمت لے لیں، یعنی کہ ان کو کہہ دیں کہ ان کو جو ہے نا وہ عذاب دے دیں یا کچھ کر دیں، نہیں. یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے، کمال کا ظرف. یعنی کام انبیاء ہے نا، انبیاء علیہم السلام وہ تو امت پر شفیق ہوتے ہیں. شفیق ہوتے ہیں. ماں کی شفقت بھی کیا شفقت ہوگی، انبیاء کرام علیہ السلام کی شفقت تو ماؤں سے بڑھ کر ہوتی ہے. وہ امت کے روحانی والدین، روحانی والد ہوتے ہیں نا، کہ یہ ایک تعلق ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی امت کے ساتھ. اور پھر امت پر شفقت کتنی، امت کی لوگوں کی طرف سے، قوم کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے، یہ تو بعض انبیاء کرام علیہ السلام پر کیسی آزمائشیں آئیں کہ انہیں شہید تک کیا گیا، شہید بھی ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام. اللہ اکبر. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکالیف کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کا جملہ جو بھی دانیال میں بھی ذکر فرما رہے ہیں وہ یہی کہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت قوم سامنے ساری حاضر ہے. اب تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا انتقام لے سکتے ہیں نا فتح مکہ میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، حضور کا شفیق ہونا دیکھیں، حضور کی مہربانیاں دیکھیں، حضور کی کرم نوازیاں دیکھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو ہم معافی کا اعلان فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے بند کرنے والے جو اپنے ہتھیار ڈال دیں ان کے لیے عام معافی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے بھی عام معافی کا اعلان فرمایا. اتنی عام معافی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. یہ درس تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے. آزمائش کوئی بھی آئے, کوئی تکلیف آئے, مسلمان ہے نا, اگر مسلمان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ ہونے والی بات اگر ہو جائے تو دل میں بٹھا لینے, بغض پال لینے, نفرتیں پال لینے, عداوتیں پال لینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم معاف کر دیں, ہم معاف فرما دیں. اچھا ایک تو نقیب بھائی یہاں ہمارے لیے کتنا پیارا درس ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے نا, مشکل آئی ہے, اس مشکل کو دور کرنے والا بھی تو اللہ ہے, اس مشکل اس پریشانی سے نکالنے والی ذات بھی تو اللہ پاک کی ہے. تو اس عالم میں بجائے ہم واویلا کریں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بتاتے پھریں, بجائے اس کے کہ ہم جو صبر کر کے اجر ملنا تھا اس سے بھی محروم ہوئے اور اس آزمائش میں بھی مبتلا رہے, تو اس ساری سچویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کس انداز میں لو اللہ پاک کی ذات کی طرف لگانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین اور زبردست سبق ہے. گھبرائے تو وہ کہ جس کا رب نہ ہو. اللہ اکبر. ایک بات جو قابل توجہ ہے, اللہ کافی ہے. بے شک یہ ہر مومن کا ایمان ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی عطا فرمانے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی نفی ہو جائے, نبیوں کی نفی ہو جائے, ولیوں کی نفی ہو جائے. اللہ کی مدد کی دو صورتیں, هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ چاہے تو خود مدد فرما دے, چاہے تو مومنوں سے مدد فرما دیتا ہے. اور قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, کہ صرف یہ کہنا کہ ہمیں صرف اللہ ہی کافی ہے. اللہ تو جسے عطائیں فرمائے اس کے بغیر تو ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. لیکن نبیوں رسولوں کی نفی مراد نہیں ہے یہاں کہ رسول کچھ نہیں ہے یا نبی کچھ نہیں ہے. اللہ کی عطا سے یہ بہت کچھ ہے اور بہت کچھ فرما سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اچھا یہ واقعہ ذکر ہو رہا تھا, یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی. آپ نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں, اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی آگیں تھی ساری ٹھنڈی ہو گئیں. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا وسلامن, کہا اگر بردن کہا ہے نا کہ ٹھنڈی ہو جا, تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم اس کی سردی میں انتقال فرما جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا سلامن, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. علی ابراہیم, سید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اگر علی ابراہیم نہ کہا جاتا تو دنیا کی ساری آگیں ٹھنڈی اور سلامتی والی رہتی. لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کی کیا لگا دی کہ ابراہیم والی آگ کو حکم ہے. اب یہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم گئے. اللہ تبارک و تعالی کتنا کارساز ہے, کتنا عظیم مالک ہے ہمارا رب, رب العالمین ہے, قادر مطلق ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و بعض جو ہوتے ہیں نا لوگ, ان کی طبیعت, جیسے مولانا روم نے بھی لکھا ہے, فرمایا جو اچھی طبیعت والا ہوتا ہے نا وہ اچھائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے, گندی طبیعت والا گندگی کی طرف مائل ہوتا ہے, اسے جتنا مرضی ہم نصیحت کر لیں. اب دیکھیں دو چیزوں کا, ایک کی محبت ظاہر ہوئی حضرت ابراہیم سے, ایک کا بغض ظاہر ہوا. اب گرگٹ آیا ہے اور وہ پھونکے مارا آگ تیز ہو جائے, حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا تھا. اور جو بلبل ہے, پرندہ چھوٹا, وہ پھونکے مارا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے, اور ایک میں یہ ہے کہ وہ پانی کے قطرے لا رہا ہے, اس کی چونچ میں پانی کتنا آنا ہے, پانی لا کے آگ پہ ڈال رہا ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے, بجھ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دونوں کا کیسا سامنے ظاہر کیا ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم اس پرندے کا کردار تو ادا کر سکتا ہے نا. ایک اچھی بات, دو اچھی بات, تین اچھی بات, جسے جیسے حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک بھی میرے دین کی بات ہے پہنچا دو. اب بندہ کہے میں عالم نہیں ہوں, جو صحیح دین کی بات اس کے پاس ہے, اجتماعات میں آتے ہیں, مدنی مذاکرہ, مدنی چینل, علماء اہل سنت کی گفتگو سنتے ہیں جمعے کے اندر, کیا ہم ایک اچھی بات بھی, ایک اچھائی بھی لوگوں کے تک نہیں پہنچا سکتے؟ تو یہ جو عمل ہے, یہ اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حصے کا چراغ روشن کرے کہ میری وجہ سے شاید برائی ختم ہو جائے. تو وہ یہاں
अच्छाई की बात आगे फैलाए, कम से कम उस परिंदे वाला किरदार तो अदा करे। बहर इब्राहीम मुझ पर नार गम गुलजार कर, बहर इब्राहीम मुझ पर नार गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते, भीख दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ कॉल्स हैं मदनी चैनल के नाज़रीन की, आइए कॉल लेते हैं। मोहम्मद मुबीन अतारी लाहौर वाघा बॉर्डर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम घर वाले उसको बहुत ही पसंद करते हैं और मिलकर बैठ कर इसको देख रहे होते, इसका इंतज़ार करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने का। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और माशाअल्लाह दाता नगर से आपने कॉल की, अल्लाह पाक दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फैज़ान से हमें भी हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल दीजिए। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हुजूर, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप ये वाला कलाम सुनवा दें। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। मैं मोहम्मद अख्तर अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन व इय्याका। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनत उलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। नूर आलम भाई आपसे अर्ज है कि आप ये वाला कलाम सुना दे, करे चारा साजी जियारत किसी की। वाह वाह, क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। अगली कॉल लेते हैं। कश्मीर के शहर बरनाला से अर्ज गुजार हूँ। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। अल्लाह पाक आप सबको शाद व आबाद रखे। मुझे ये कलाम सुना दे, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में। क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। अल्लाह आपका सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल दीजिए। शाह साहब, मुझे नूर आलम भाई खां ही अर्ज गुजारा है, मूंखे यही ॿुधायो जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाए तमाशा नहीं है। ये ॿुधाए छॾियो, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। दनियाल भी जवाब दें आप सिंधी में। आप बोल लेते हैं सिंधी? थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ताकि सलामत रखे। ताकि सलामत रखे। ठीक हो गया जी। कुछ कलाम शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह वापस इंशाल्लाह प्रोग्राम की तरफ आएंगे। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। तेरे घर के पैर लगा रहूं मैं, तेरे घर के पैर लगा रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। इलाही में फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही में फिरता रहूं गिरदे काबा, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, यूं किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में
گاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کے دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی. تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر اس نے دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے
گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ جاری ساری رہے ان کا فیض و کرم جاری ساری رہے ان کا فیض و کرم ان کے صدقے ہمارا ان کے صدقے ہمارا بے دل شاد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ. آمین آمین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ. حرم کی یاد سے میرا شروع دن یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین پھر حاضر ہیں فروٹ منڈی میں اور آپ کے لیے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت خوبصورت اور پیاری نعمت جو ہے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے چیری کی. چیری کے فائدے کیا ہیں, اس کی اقسام کیا ہیں, کون سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اور کن کن علاقوں کی یہ زیادہ مٹھاس والی ہوتی ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اور بھی انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہم آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کب سے ایسا بھی یہ کام کر رہے ہیں ہم ماشاءاللہ؟ 150 سال پرانا کاروبار ہے, ہمارے دادے کے زمانے سے چل رہا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا منڈی میں آپ کو؟ تقریباً 36 سال ہو گیا ہمارا. تو یہ سیزن وائز ہوتا ہے یا آپ کا یہ سیزن وائز ہوتا ہے. یہ بلوچستان کا سیزن ہر چیز کا الگ الگ شروع ہوتا ہے. ابھی چیری ہے, پھر چیری کے بعد خوبانی شروع ہوتی ہے, پھر آلوچا, پھر سیب, انگور, ساتھ میں سلسلہ چلتا رہتا ہے. اچھا تو یہ اپنا اگاتے ہیں یا خریدتے ہیں؟ نہیں, یہ باغات جو ہے یہ فصل خریدی جاتی ہے. اچھا اچھا. وہاں سے پھر کیا نام ہے ٹھیکیدار جو توڑ کر یہاں لاتے ہیں, یہاں پھر وہ بکواتے ہیں, ہم اپنی کمیشن لیتے ہیں ان سے. اچھا ابھی آپ کے پاس کون سا مال ہے, کلات کا ہے یا کوئٹہ سے آ رہا ہے؟ یہ لال چمک رہی ہے. ہاں تو یہ ابھی لال ہے, کچھ دن کے بعد جو ہے پھر کالا چیری شروع ہو جائے گا. تقریباً 1 مہینے بعد پھر یہ زیارت کی شروع ہوتی, وہ پھر اس میں زیادہ مٹھاس ہوتا ہے. اس کا مٹھاس پورے پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے, بلوچستان کا جو ذائقہ ہے. کوئٹہ کا سیزن جیسے شروع ہو گیا سمجھ لو آپ نے معدنیات کھانا شروع کر لیے بس. ابھی یہ کتنے دیر تک سروائیو کر سکتی ہے اندازہ؟ ابھی جیسے یہ چیری وہ تقریباً آپ 15 سے 16 گھنٹے میں آپ نے ختم کرنی ہے, چاہے ریڈی والا بھی لے جائے خراب ہو جائے گی. اور یہ جو ہے یہ 1-2 دن بھی ٹھہر سکتی ہے کیونکہ کڑک پن پہ ہوتی ہے. کا درخت جو ہے وہ اندازاً بتا سکیں گے کہ کتنی دیر میں پک کے تیار ہو جاتا ہے؟ اس کا درخت جو تقریباً 5 سال کے اندر پھل دینا شروع کرتا ہے. اور پھر کتنی عرصے تک دیتا رہتا ہے یہ؟ پھر تقریباً 50 سال 60 سال جب تک صحیح اس کو کہنے میں پانی کھاد وغیرہ ملتا رہے یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ ٹھنڈک میں درختوں پہ ہی پکتی ہے یا پکاتے ہیں؟ نہیں, یہ درختوں پہ, یہ عام نہیں ہے جو کاربیٹ وغیرہ سے پکتی ہے, قدرتی پکی ہوئی آتی ہے. بلوچستان کا کوئی بھی آئٹم وہ جو ہے وہ نہ کاربیٹ سے نہ وہ ساشے سے کسی چیز سے نہیں پکتا ہے, وہ قدرتی پک کے ہی آتا ہے. اسی لیے جو مٹھاس ہوتی ہے بلوچستان کی وہ اس وجہ سے کہ وہ قدرتی پکا ہوا ہوتا ہے. یہیں سے خریدتے ہیں یا وہیں سے لاتے, وہیں سے خریدتے ہیں؟ کتنا خرچہ وغیرہ ہو جاتا ہے جب آپ چیزیں منگاتے ہیں؟ کم از کم یہ ڈبے کا اوپر 20-25-30 روپے آ جاتا ہے خرچہ. تو کیسے کھانا چاہیے؟ نمک لگا کے کھانا چاہیے, ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے؟ نمک نہیں, ایسا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. ابھی یہ چیری کون سے علاقے کی آپ کے پاس؟ یہ ہمارے پاس جو یہ دونوں کلات کی ہے. اچھا یہ گلگت بلتستان کی ہے. اچھا یہ گلگت کی ہے. اچھا پیکنگ بھی ان کی الگ الگ ہے؟ پیکنگ بھی ان کی الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ گلگت کی ہے اور یہ کلات کی ہے. یہ جو یہ آدھا کلو وزن ہے اس میں, اس کے اندر جو ہے 800 گرام ہے, تقریباً 3 پاؤ سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی 800 گرام ہے, تقریباً 3 پاؤ سے اوپر ہے. میں یہ جو کلات والی ہے اس کے کیا ریٹ ہے؟ اس کے ریٹ اس وقت چل رہے ہیں جی 750 اور 800 روپے. ٹھیک ہے. اور اس کے چل رہے ہیں 450 اور 500 روپے. جتنے کالی ہوگی اتنا اس کا ریٹ جو ہے زیادہ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کچی آئے یہ لال آ گئی تو پھر وہ ذرا ریٹ بہت کم ہو جائے گا.
अच्छा, तो ये लाल ज्यादा खाने वाली फायदेमंद होती है या? ब्लैक वाली, काली वाली जब ये बिल्कुल तैयार हो जाती है, अच्छा, इस वजह फुल तैयार है। नॉर्मली आप जो है ना वो बेचते हैं तो वो पाव के हिसाब से, किलो के हिसाब से नहीं बेचते? नहीं नहीं, ये हम वजन नहीं बता रहे, वो खुद ही यार कोई उठा रहा है, खुद ही वजन का अंदाजा ले लेता है। अच्छा, नहीं इस खुद ही पर ले लेता वजन है, वहाँ जैसे से लिखा है, नहीं यानी- इधर हम वजन बता रहे हैं। आप ये कहते हैं कि ये डब्बा जो है इतने का है? हाँ, डब्बा ही। चले, ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी इसमें क्योंकि गर्मी जैसे लग रही है, इसमें दाना माना टूट जाता है। अभी ये थोड़ी सी पकी हुई आ रही है, ये तो तकरीबन 270-80 की बिकती है। जैसे ये कड़क होती है, ये कड़क फिर 1-2 दिन रुक जाती है, रेडी वाले से फिर खराब नहीं होती। ये फिर 300-320 इस तरह। अच्छा, ये लेन देन जब आप कर रहे होते हैं जी, तो ये कभी कभी जो ना वो चादर के नीचे से वो यूं करके आप कुछ करते हैं, उसका वो क्या सीन होता है? वो रेट बता रहे हैं उसमें। अच्छा, वनी वो जब ले रहे होते, दे रहे होते तो वो मुट्ठी में पैसे होते हैं, वो चादर के नीचे? नहीं नहीं नहीं, मुट्ठी में पैसे नहीं होता है, ये हम चादर के नीचे उसको रेट बताता है। अच्छा, तो इसका हाँ। कोई तरीका होता है कैसे? इसका ये तरीका होता है, अभी मिसाल के तौर पे ये चरी है ना, इसका रेट 1000 से कम है, तो इसमें जो है ना पहले बार जब पकड़ेगा तो उंगली 100 रुपए पे शुमार होगा। अच्छा अच्छा, अभी ये पकड़ा ना तो 300 हो गया। तो 300 हो गया, बाद में ये पकड़ा तो फिर ये 20 हो गया, फिर दूसरी मरतबा ये 10 रुपए पे शुमार है। अच्छा, जिस सिस्टम का रेट ज्यादा होता है, अभी ये सेब है ना, ये इसका जब रेट बताता है तो इसका पहला उंगली जो है ना इसका 1000 पे शुमार है। अच्छा अच्छा, तो ये होता है। हम तो मतलब यूं के आप छुप के रेट तय कर रहे होते हैं, हाँ, किसी को पता ना चले। चलो, हम दोनों की बात है। हम दोनों की बात है। इसमें ऐसे होता है ना कि कोई 300 का ले जाता है, ज्यादा ले रहा है तो वो उसको चादर के नीचे हाथ दे देता है कि हमारा 10 कम करो। मिसाल के तौर पे ये 100 है, 150 डब्बा ये 290 का लगाओ, ये हमें दो। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, वो तो रेट माल के बता हिसाब रहे से हैं। लेते हैं। हाँ। क्या रेट बता रहे हैं आप? ये 320 रुपए हम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो कम कराने में तो कितने हो जाएंगे? जो कम कर रहा है तो वो फिर ये लगा रहे हैं, वो भाई लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी चेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने आपको देने की कोशिश की। इसकी अक़साम, इसके रेट्स और कहाँ से आती है, किस इलाके की अच्छी होती है, किस कलर वाली जो है वो चेरी ज़्यादा खाने के फ़ायदे हैं। मज़ीद कुछ फ़वाइद दर्ज करता हूँ कि ये दिल के अमराज के लिए बेहतरीन है, खून बढ़ाती है, और इसके साथ साथ जिस्म के अंदर जो सोजिश हो जाती है उसको कम करती है। इसी तरह विटामिन सी इसके अंदर होता है, तो कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह बाद औक़ात वर्जिश के बाद पट्ठों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों में सूजश हो जाती है, तो उसके बाद अगर चेरी खाएंगे तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो एतदाल, ये शरीयत को भी पसंद है, दीन को पसंद है। मोतदिल रहें, एतदाल के साथ हर चीज़ का इस्तेमाल करें और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहें। आप चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं शाह साहब आपको क्या बताते हैं। क्या बात है जी, अल्लाह पाक हमारे आतिफ भाई को सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, और बड़ी मेहनत के साथ ये जो एक पैकेज रिकॉर्ड करते हैं, अल्लाह पाक के जज़ाए खैर अता फरमाए। हम तो क्या बताएं कि हम तो हाजिर हैं और हमारी टीम माशाअल्लाह लेकर आती है। मैं अभी इंशाअल्लाह मुअल्लिकीन को ये पेश करता हूँ जी, और फिर इंशाअल्लाह कुछ बातें तो माशाअल्लाह हमारे आतिफ भाई ने बयान कर दी हैं चेरी के हवाले से, और कुछ माशाअल्लाह नकीब भाई कबूल फरमाए। माशाअल्लाह नूर आलम भी साथ हैं, इंशाअल्लाह दोनों आशिकान रसूल इसकी बरकतें हासिल करेंगे। क्या बात है जी, अल्लाह पाक सलामत रखे। और कुछ तो चीज़ें माशाअल्लाह हमारे आतिफ भाई ने जिक्र की हैं नींद को बेहतर बनाने के लिए। जिनकी नींद का मसला है तो वो अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक के फजल से इंशाअल्लाह नींद बेहतर हो जाएगी। वज़न कम करने के हवाले से भी इसके बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो वज़न कम करने में भी ये फ़ायदेमंद साबित होती है, हाजमा को बेहतर करती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल के अमराज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारी जो भी गुफ्तगू है मदनी चैनल के नाज़रीन, इसको लाजमी तौर पर याद रखिएगा कि हमारी सारी गुफ्तगू इस बात पर है कि अगर आप अपने कोई अल्लाह ना करे कोई मसला है, कोई बीमारी है, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू कीजिएगा, अपने तबीब से, अपने हकीम साहब से मशवरे के साथ ही फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा। नॉर्मली अगर फल के तौर पर जैसे हम घरों में दीगर फल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, एक एतदाल के साथ रहकर मुनासिब यानी कि इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने इसे एज अ दवाई इस्तेमाल करना है कि मेरा वज़न कम हो जाए, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, तो फिर इसमें आपने अपने तबीब से लाजमी मशवरा करना है। इंशाअल्लाह अपने तबीब के मशवरे के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें भी नसीब होंगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा टॉपिक हुक्म रब्बी
انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقیب بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اوصاف کا ذکر ہے، قربانیوں کا ذکر ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ بندے کو توجہ رکھنی چاہیے اور نیک اوصاف اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے۔ حضرت ابراہیم کو امت فرمایا گیا۔ امت تو بہت سارے افراد کو کہا جاتا ہے، ایک فرد کو نہیں کہا جاتا، لیکن علماء نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کو امت کیوں کہا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم بہت ساری خوبیوں کے جامع تھے۔ کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے تو علم نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس اگر بردباری ہے تو دوسری خوبیاں نہیں ہیں، تو چند خوبیاں ہیں، کسی کے پاس ایک خوبی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ساری خوبیوں کے جامع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پہ آپ کو امت فرمایا۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوگا تو اسے امتی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امت ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات، معراج کی رات جب حضرت ابراہیم کی ملاقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو حضرت ابراہیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا اور انہیں کہیے گا کہ جنت کی زمین پاک ہے، زرخیز ہے اور میدان ہے، اس میں اپنے باغات لگاؤ۔ باغات اس جنت کے کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ جنت کے باغات ہیں، یعنی بندہ جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے تو جنت میں درخت لگتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ نیکی ان ایام میں ہے جنہیں عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے۔ قربانی کے یہ پہلے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں نیکی بڑی پسند ہے۔ تو فرمایا تم اس میں ذکر اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلیٰ اوصاف کو اپناتے ہوئے کہ کثرت سے ذکر کرنا آپ کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی ماشاءاللہ، حضرت جی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے حاصل ہونے والے درس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، چونکہ آپ نماز سے بہت محبت فرماتے تھے، تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو غمزدہ ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے مولا کریم کہ میرے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کوئی نماز پڑھنے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ فرشتے جو ہے نا وہ بھیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات پر شاہ جی بات چل رہی ہے تو اور ان کی قربانیوں کے اوپر بات چل رہی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خصوصیات بھی عرض کر دوں۔ جی، اللہ نے کیا کیا خصوصیات عطا فرمائے، کیا اوصاف اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہاں جہاں ابراہیم نام آتا ہے نا تو وہاں زبان پر خلیل اللہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اواہ یعنی بہت زیادہ جو ہے نا یعنی وزاری کرنے والا، منیب، بار بار جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلیم فرمایا، یعنی بہت زیادہ بردبار۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شاہ جی بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، جس میں سے یہ ہے کہ آپ یعنی مکان کی شکل میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے ہیں، ارکان حج جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، جن لوگوں کے بچے یعنی جن لوگوں کی اولاد بچپن کی حالت میں دنیا سے چلی جاتی ہے، ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پرورش کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے نا خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام تک حضرت ابراہیم سے لے کر پیارے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسی طرح بروز قیامت ہر نبی کو جو ہے وہ خصوصیات حاصل ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بروز قیامت یہ ہوگی کہ بروز قیامت سب سے پہلے جو ہے وہ جنتی حلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قربان جائیں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی پیاری خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ مہمان نواز تھے، بہت مہمان نواز تھے۔ اس حوالے سے آپ کی سیرت سے ہمیں ایک بڑا پیارا درس بھی ملتا ہے کہ مہمان نوازی، اور اب تو عید کے ایام ماشاءاللہ قریب تشریف لا رہے ہیں اور مہمان نوازی کا سلسلہ ہوگا، تو کیا کیا آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے ہمیں مہمان نوازی کے حوالے سے؟ اچھا، مہمان نوازی سے پہلے میں کچھ ایک بات عرض کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بالکل، ٹائم چیری آپ لے کر آئے تو میرے ذہن میں آیت مبارکہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صحیح، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، صحیح۔ اچھا، اس کی بھی جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ بڑا یعنی زمانہ حج میں ایک قبیلہ تھا جو گوشت اور چکناہٹ اور اس طرح کھانے پینے سے بچا کرتا تھا، یعنی وہ کم کھایا کرتا تھا، مفسرین نے بیان کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا رسول اللہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ حج کی تعظیم سمجھتے تھے اس کو، کم کھانے کو، گوشت کم کھایا کرتے تھے، چکناہٹ کم کھایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو۔ مہمان نوازی کا تعلق بھی اسی سے ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ابھی مہمان نوازی کے دن بھی آنے والے ہیں۔ اور آپ نے جو سوال فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی سے متعلق، اللہ اکبر، آپ اتنے مہمان نواز تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اکیلے کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، لوگوں کو کھلاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نہیں ملتا آپ کو جس کی آپ مہمان نوازی فرمائیں تو آپ علیہ السلام باہر جاتے، مہمان کو تلاش کرتے، اسے گھر پر لے کر آتے اور پھر اس کی مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ تک ایک آیت مبارکہ ہے جس میں ایک واقعہ بیان ہے کہ کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس وقت پہچانتے نہیں ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کی بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں، باہر سے جا کر ایک بچڑا لے کر آتے ہیں، پکاتے ہیں اور ان کو کھانے کا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مہمان نوازی تھی۔ اس طرح ہمیں بھی سبق ملتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کا کچھ آداب بھی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبق سے ہیں،
اور مہمان نوازی کرنی چاہیے. شاہ صاحب کچھ اس میں آپ ارشاد فرما دیں کہ کس طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ مزید مہمان نوازی کے آداب نہ بیان کیجیے. بہرحال مہمان کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے, خدمت میں جلدی کی جائے, اور تکلیف سے بچا جائے کہ مہمان کو کوئی تکلیف ہو. تکلف سے بھی حتی الامکان کوشش کی جائے بچیں, اور اپنے مہمان کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں. انشاءاللہ یہ نہ پوچھیں کہ آپ کو کیسا لگا کھانا. جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور مہمان کے لیے آپ راحت کا سامان بنیں, اور وقت کا بھی خیال رکھیں. پتہ چلے کہ مہمان بیچارہ بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے اور آپ کہیں گے مزید بس تھوڑا سا انتظار ہے, وہ ہنڈیا پر ہے, اور سلسلہ تکلیف نہ دیں جتنا ہو سکے. بہرحال خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے, اجر بھی پائیں گے. انشاءاللہ دونوں جانوں کی بھلائی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام حکم ربی جو ہمارا موضوع تھا, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں. اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ نور کی باتیں. چاند جن پر نثار ہوتا ہے, چاند جن پر نثار ہوتا ہے, اور ستارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا بے سہارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے تم کو شام و سحر غم کے مارے سلام کہتے ہیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی